السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 وبشر الذین اور خوشخبری دے دیجئے کس کو؟ الذین لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ وہ کون سے نیک عمل ہیں؟ نمبر 1 نیت اچھی ہو اور نمبر 2 سنت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے۔ عمل صالح کے لیے جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ امام بخاری اپنی ایک کتاب میں ایک باندھا کرتے ہیں، بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کوئی بات کریں تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوں اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بتا رہے ہوں، اس لیے علم ضروری ہے۔ منہ سے جب بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے گی۔ جیسے ہم نماز کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو؟ پاکیزگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو؟ روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ تو عمل صالح کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا شرط ہے اس کی؟ اخلاص اور علم۔ علم کس کا؟ سنت کا۔ اور اس اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب عمل درست ہوتے ہیں ان لہم بے شک ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان لا کر نیک کام کرنے والے لوگوں کے لیے۔ جناتن باغات ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ آج اگر کوئی ایک چھوٹا سا باغ لگا لے تو پھولا نہیں سماتا، اور آتی ہے برف تو سارا کچھ وہیں دب جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ باغ کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، چشمے بھی چلتے ہیں، نہریں بھی بہتی ہیں۔ اور نہریں وہ باغ جن میں صرف پتے نہیں ہوں گے، پھل بھی ہوں گے۔ اسی طرح ان نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا، دودھ بھی ہوگا۔ وہ صرف دیکھنے والے خوبصورت چیز نہیں۔ دنیا کے باغ تو صرف دور سے دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر نہ اس میں کچھ کھانے کو ہوتا ہے نہ پینے کو۔ اکثر باغات ایسے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں جو باغ ہوں گے اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، نہریں بھی ہیں، شغاب بھی ہے۔ شغاب جو ہوگی اس کے آگے قرآن پاک میں مزید وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی۔ کلما جب کبھی رزقو وہ دیے جائیں گے، رزق دیے جائیں گے، منہا ان سے، من سے، ثمراتن کوئی پھل، یعنی ان باغوں میں جو پھل ہوں گے وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو۔ قالو وہ کہیں گے ایک دم سے، ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہاد الذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، لیکن وہ صرف ظاہری مشاورت ہوگی۔ وَأُوتُوا مُتَشَابِهًا یہ تو ان جیسی ہے۔ کیسی ظاہری مشابہت؟ ان کا ٹیسٹ بالکل علیحدہ ہوگا، بالکل مختلف ہوگا، وہ کھانے میں بالکل مختلف ہوں گے۔ وَلَهُمْ ان کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرات بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ۔ یہاں جو ان کی خوبی خاص طور پر بیان کی گئی ہے وہ ہے پاکیزگی، صاف ستھرے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی میل نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر ہونا نہیں چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے۔ جنت اور جہنم کے بعد ایک فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ ایک اعلان کرے گا، اے جنتیوں اور جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے اس خبر کو سن کے۔ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا ریئیکشن؟ انسان ختم ہو جاتا ہے، شوق، اور اہل جہنم شوق سے مر جاتے۔ لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ہے وہ جگہ جس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان بنائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کے حکم کا طریقہ بتایا، اور چاہا کہ یہ کر کے آؤ میرے پاس۔ اور یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے۔ باقی تخلیق بھی بہت پیاری ہے، زمین اور آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔
اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سب سے زیادہ ٹاپ پر ان کا اپنا رب ہی ہے۔ یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو سٹرگل کرنی چاہیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس لیے کہ فطری باغ عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ذرا اونچائی پر درخت لگے ہوئے ہوں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہو جس سے خود بخود آبپاشی ہو رہی ہو اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہو۔ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں یاد دیا جائے گا وہاں کا کوئی پھل رزق کے طور پر یعنی کھانے کے لیے، قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے۔ اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جنت میں اہل جنت اور جو ابتدائی دعوت یا ابتدائی ضیافت ہوگی اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہیں، مثلا انار، انگور، سیب، کھجور وغیرہ۔ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں، لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابہت کے باوجود ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے، لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا۔ ان کی شکل و صورت وہی رہے گی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا، لہٰذا یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شے کو کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں نہایت پاک باز بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان 5 آیات میں ایمانیات ثلاثہ یعنی ایمان اللہ، ایمان رسول اور ایمان آخرت کی دعوت آ گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔